یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی؟ تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر لکھی گئی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان کا جائزہ لیں گے. اس کتاب کو اسٹانلی والپٹ نے لکھا ہے, جو ایک مشہور امریکی مورخ, ہندوستانیات اور بر صغیر پاک و ہند کی سیاسی اور دانشورانہ تاریخ پر ماہر سمجھے جاتے ہیں. پہلے باب کا آغاز والپٹ ان سطور سے کرتے ہیں: جدید تاریخ, بالخصوص پاکستان کی تاریخ میں, کسی بھی فرد کو نہ تو ذوالفقار علی بھٹو جتنی مقبول طاقت حاصل ہوئی اور نہ ہی ان جیسے افسوسناک انجام کا سامنا کرنا پڑا. بھٹو کا سیاسی عروج و زوال اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ ان کا نام اس سرزمین میں ایک داستان بن کر رہ گیا جس کے وہ کبھی حکمران رہے تھے. 4 اپریل 1979 کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی جانب سے بھٹو کو دی گئی پھانسی کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں شہید قرار دے دیا. اپنی خامی اور کوتاہیوں کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کو مجموعی طور پر پاکستان کے اب تک کے سب سے مؤثر رہنما کے طور پر دیکھا جاتا ہے. 1973 کا موجودہ آئین, جوہری صلاحیت, خارجہ پالیسی, اسلام آباد میں وفاق اور صوبوں کی خود مختاری ان کی میراث کے طور پر آج بھی قائم ہے. یہ کتاب اس شخص کے متعلق ایک جامع تحریر ہے جو قارئین کو اس حقیقت کا مکمل علم فراہم کرتی ہے جس نے ایک مہذب سیاستدان, سحر انگیز مقرر, ایک سوشلسٹ فکر کے حامل سیاستدان کو کیسے ایک لاپرواہ منچلے مہم جو میں بدل ڈالا, اور یہ کہ کس طرح وہ شخصیت جس نے ایک نئی اسٹریٹجک خارجہ پالیسی ترتیب دی, جوہری پروگرام کی بنیاد اس نعرے پر رکھی کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے, وہ وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد کیسے ایک آمرانہ شخصیت میں تبدیل ہو گیا. یہ کتاب پہلی بار بھٹو کے بدنام زمانہ عدالتی قتل کے 14 سال بعد 1993 میں شائع ہوئی تھی. اس کتاب کو 16 باب میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں بھٹو کی سیاسی اور ذاتی زندگی کے وہ پہلو عیاں کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے عوام کی نظروں سے اوجھل تھے. والپٹ نے تقریباً ہر اس فرد کا سراغ لگایا جو بھٹو سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات رکھتا تھا اور اس نے ان کے نجی کاغذات تک رسائی حاصل کی. اس قابل ذکر محنت کے باعث ذوالفقار علی بھٹو آف پاکستان ایک جامع اور اعلیٰ درجے کی کتاب گردانی جاتی ہے کیونکہ یہ اس حیرت انگیز دنیا میں مدعو کرتی ہے جس کا علم محدود چند کو تھا. مذکورہ کتاب میں اس زبردست شخصیت کے جاگیردار آباء و اجداد کے رنگین دنوں سے لے کر قید و بند کی صعوبتوں اور فوجی آمریت کے ہاتھوں پھانسی تک کی تمام زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے. اس کتاب کے مطابق بھٹو ایک غیر مستحکم مزاج, پراسرار شخصیت کے مالک تھے. وہ باکمال مقرر ہونے کے ساتھ ایک ذہین آدمی تھے مگر بے رحم سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر تھے. یہاں ایک پراسرار شخصیت کی کہانی کا احاطہ کیا گیا ہے جو خوشامد اور انتہائی قابلیت کے ذریعے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا. والپٹ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 1958 میں بھٹو نے صدر اسکندر مرزا کو ایک خط لکھا جس میں ان کی پذیرائی کرتے ہوئے یہ کہا: جب ہمارے ملک کی تاریخ غیر جانبدار مورخین رقم کریں گے تو آپ کا نام جناح صاحب سے اوپر درج کیا جائے گا. بھٹو صدر ایوب کی آمرانہ حکومت میں سب سے کم عمر وزیر مقرر ہوئے. فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی انتخابات میں ایوب کی حمایت کی اور انہیں عوامی تقاریر کرنے کی تربیت دی. اس کے برعکس فاطمہ جناح نے بھٹو کو نہ صرف اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی پیشکش کی بلکہ انہیں اپنی اس جد و جہد میں اسی عہدے کی پیشکش کی جس پر وہ ایوب کے ماتحت کام کر رہے تھے. ایوب کی کابینہ سے برخاست ہونے کے بعد فاطمہ جناح نے بھٹو سے ملاقات کی درخواست کی جبکہ بھٹو کو ایوب کے خلاف فاطمہ جناح کی حمایت نہ کرنے پر قطعی پچھتاوا نہ تھا کیونکہ وہ کسی عورت یا بنگالی کے ماتحت کام نہیں کر سکتے تھے. والپٹ کی کتاب پڑھ کر یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ بھٹو نے 1965 میں آپریشن جبرالٹر اور 1971 میں ہونے والی شکست کے نہ صرف ذمہ دار تھے بلکہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا. ان کا شمار
ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 1965 میں کشمیر میں ہونے والے آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ بنایا۔ والپٹ نے بھٹو کی متضاد فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی باریک بینی سے کی گئی تحقیق کا استعمال کیا ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ بھٹو نے خود استعفیٰ نہیں دیا تھا، بلکہ 1965 کی جنگ کے نتیجے میں ایوب نے انہیں عہدے سے برخاست کیا تھا۔ اعلان تاشقند کے بعد بھٹو کو یقین ہو گیا کہ انہیں جلد ہی ایوب کی کابینہ سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے سیاسی کیریئر کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ بھٹو کو ایک عوامی تحریک کی طاقت کا احساس ہوا، اور یوں انہوں نے ڈکٹیٹرز کے زیر اثر رہنے والی جمہوریہ میں عوامی رائے عامہ کو جنم دیا۔ ان کی سحر انگیز شخصیت نے لاکھوں افراد کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح مقبول رہے۔ 1970 کے انتخابات میں بھٹو کو مجیب سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں نہ صرف انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی حکومت ان کی حمایت کے بغیر کام نہیں کر سکتی، بلکہ ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور اپنے اراکین اسمبلی کو دھمکی دی کہ اگر کسی نے وہاں شمولیت کی جرت کی تو ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ کے خلاف سیاسی تلاطم پیدا کر دیا گیا۔ والپٹ نے کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے باہر ایک ریلی میں عام انتخابات کے بعد بھٹو نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب اور سندھ دونوں اقتدار کا مرکز ہیں، چاہے ہم مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں یا نہیں، لیکن پنجاب اسمبلی کے چیمبروں کی چابیاں میری جیب میں ہیں، اور کوئی بھی مرکزی حکومت ہمارے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کتاب میں والپٹ نے وضاحت کی کہ اکبر بگٹی کا بھی ماننا تھا کہ مجیب ایک متحدہ پاکستان کی رہنمائی کرنے کے لیے رضامند تھے، اور انہوں نے بھٹو کو انتخابات کے بعد تعطل کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ سابق صدر ایوب خان سے بھی بدتر اور بے رحم ہے۔ آج اپنی خامی اور کوتاہیوں کے باوجود زلفی بھٹو کو پریس اور میڈیا میں پاکستان کے اب تک کے مؤثر ترین رہنما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ تصویر کا دوسرا سنگین پہلو یہ ہے کہ بھٹو کو آمرانہ رجحانات، مخالفین اور اپنے ہی پارٹی کے ممبران کے ساتھ ظلم و ستم کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کے سرپرست جے رحیم کو تحقیر آمیز کلمات ادا کرنے پر ان کے اپنے ایف ایس ایف نے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کچھ انتہائی غلط، متنازع اور عجیب فیصلے کیے۔ بھٹو ایک نفسیاتی انا پرست ویمنائزر تھے، اور اس قدر صفائی اور قائل کرنے والے انداز سے جھوٹ بولتے تھے کہ غالباً وہ خود اپنے ہی جھوٹ پر یقین کرنا شروع ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت، جو ان کی دوسری بیوی تھی، ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی کزن عامر بیگم سے محض جائیداد کی خاطر شادی کی، جبکہ انہیں ان سے کسی قسم کی جسمانی کشش کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بھٹو نے 2 بیویوں کے باوجود ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والی ایک شادی شدہ خاتون کو ڈیٹ کرنا شروع کیا، اور بعد ازاں ان سے تعلقات قائم کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو حسنہ کی جانب اس قدر مائل تھے کہ ایک رات انہوں نے اپنی بیوی نصرت کو لڑائی کے بعد گھر سے باہر نکال دیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو خفیہ لیکن پرعزم طور پر فرانس کے ساتھ ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے لیے خام مال اور جدید ٹیکنالوجی کے معاملات آگے بڑھاتے رہے۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے اپنے ابتدائی عزم سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا، جس سے پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ اپنا فوجی توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی۔ بھٹو نے دوسری اسلامی سربراہی اجلاس کے انعقاد کی سمت ایک تاریخی اقدام اٹھایا، جس میں تمام عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان کو لاہور میں ملاقات کی دعوت دی گئی۔ ان کی انتھک ذاتی کاوش اور ہمت 38 مسلم ریاستوں کو پاکستان کی جانب کھینچ لائی، اور بھٹو کی سب سے بڑی سفارتی فتح ثابت ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کو دفاعی، اقتصادی اور خارجہ پالیسی کے خطوط پر خلیجی ممالک سے منسلک کر دیا۔ ان کے 5.5 سالہ دور اقتدار کی وجہ شہرت متنازع پالیسیاں تھیں، جس میں سب سے قابل ذکر یہ ہے کہ انہوں نے اہم صنعتوں کو بڑے پیمانے پر نیشنلائز کیا۔ اس نے معاشی ترقی کو روک دیا، اور بڑے پیمانے پر سیاسی ملازمین کو سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کیا گیا۔ وہ بیوروکریسی کے پیچھے پڑ گئے اور وسیع پیمانے پر ہی ان کے اختیارات کو محدود کر دیا۔ بھٹو نے ان توقعات کو جنم دیا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کے باعث بھٹو کو زوال آیا۔ انہوں نے اپنے ہی منتخب کردہ
آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو اقتدار سے ہٹا دیا، جس نے انہیں خود سے وفاداری کی امید پر بلا باری کے پہلے ترقی دی۔ آرمی جرنیلوں کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی ہموار نہیں رہے۔ انہوں نے فوج کی سربراہی کے لیے سب سے جونیئر جنرل ضیاء الحق کو منتخب کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ احتکام سلوک جاری رکھا۔ وہ اکثر ضیاء کو سرعام طنز کا نشانہ بناتے، کھانے کی میز پر بیٹھ کر ان کے اوپر چیختے چلاتے اور یہ کہتے، میرا بندر جنرل کہاں ہے؟ بندر یہاں آؤ۔ وہ ضیاء کو کسی نادیدہ تار سے اپنی طرف کھینچنے کا ڈھونگ کرتے اور پھر انہیں معزز غیر ملکی مہمانوں سے متعارف کرواتے، اور ان سے قبل ضیاء ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کارنش بجا لاتے، انہیں برخاست کر دیتے۔ بعض اوقات زلفی نے ضیاء کے دانتوں کا مذاق تک اڑایا کہ وہ کس قدر مضحکہ خیز تھے، اور اس شخص کا مذاق اڑاتے اور اس شخص کو ذلیل و رسوا کرتے جسے اعلیٰ اور طاقتور عہدے کے لیے منتخب کیا۔ اسی شخص نے پھر انہیں گرفتار کیا، ماضی میں کیے گئے قتل پر مقدمہ چلایا اور راولپنڈی میں پھانسی دی۔ یوں بھٹو کی موت نے انہیں اپنے لاکھوں پیروکاروں کے لیے شہید بنا دیا۔ یوں بھٹو کا نام ان کی بیٹی بے نظیر کے اقتدار میں داخلے کی وجہ بنی، جو بعد ازاں خود بھی قتل کر دی گئی۔ والپٹ کے لکھنے کے منفرد انداز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تاریخ کا مقصد اس سے سبق سیکھنا ہے، نہ کہ اسے مسخ کر کے پیش کرنا، تاکہ کسی کو مظلومیت کی تصویر بنا کر نہ پیش کیا جا سکے، جیسا کہ بھٹو کو پھانسی کے بعد سے پیپلز پارٹی مظلوم بناتی دکھائی دیتی ہے۔ اسٹینلی والپٹ نے اس کہانی کو بے حد عمدگی سے بیان کیا ہے۔ بھٹو کی زندگی کے بارے میں بہت سے قصے موجود ہیں، جس سے ان کی غیر مستحکم مزاجی اور شخصیت کا اندازہ بے حد آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق بے حد جامع ہے، اور یہ کتاب بھٹو کے اقتدار کے دوران پالیسیوں سے متعلق ایک بہترین حوالہ بھی ہے۔ ناظرین، قوم کو ان کی خوبیوں کو سراہنا اور خامیوں سے سیکھنا چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اب بھٹو کی پھانسی کو مزید استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔